سوکی صاحب آپ میرا بھی ہاتھ خراب کر دیتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اردو چ چلنا ہے جے مرضی چلو سر زباناں ساریاں اپنی چال کیڑی رکھنی. ہاں نہیں جو مرضی چال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی حاضر خدمت. ناظرین آج جو میرے ساتھ مہمان بھائیوں میں سے ہیں جناب شمشاد ماگٹ صاحب, کون نہیں جانتا, خاص کر جو یہ سوسائٹیوں کا آپریشن کرتے ہیں تو پھر پورے کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ کدھر کدھر کرپشن ہو رہی ہے. اور ناظرین یہ بھی تقریباً امریکہ یورپ بھی گھومے ہیں, دبئی یہ وہ. آج میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو ادھر ہمارے بھائی دوست یہ سارا مال لٹا کے ایسے ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ زندگی بھر کو دیکھتے رہتے ہیں کشتیوں والے ہاتھ سے ڈوں کی پتہ نہیں کی کر دیں. تو راستے میں یہ لوگ مر بھی جاتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بھی دنیا گھومے ہیں, کیا ادھر درختوں سے پیسے لگتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کے لوگ ادھر پاکستان سے کتنی محبت رکھتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب, کیونکہ ایک بڑا ایشو ہے کشتیاں لوگ دیکھا کیڑی گل دسی ہے, لیکن لوگ پھر بھی جاندے ہیں غیر قانونی طریقے نہ جاندے ہیں. تو کیا اتنے درختوں نہ پیسے ملتے ہیں اور اتنے ان کے پاکستان نو یاد کس طرح کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب سوکی صاحب, بہت شکریہ. اصل میں سوکی صاحب بات یہ ہے کہ جو ادھر ہے نا سمندر پار پاکستانی, جی امریکہ میں ہے, برطانیہ میں ہے یا دبئی میں ہے, جی وہ ادھر پاکستان کے لیے بے چین ہے اور پاکستانی ادھر جانے کے لیے بے چین ہے. یہ ایک عجیب اچھا گن چکر ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کس وقت پہنچیں گے, وہ نہیں پاکستان کے حالات سے بھی پریشان رہتے ہیں. میں پہلے ہم دبئی گئے, دبئی 4 دن رہے. آپ یقین مانیں کہ جہاں ہم نے سفر کیا جس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کیا وہ پاکستان کے حوالے سے بہت فکر مند نظر آیا کہ پاکستانی تھا وہ پاکستانی. تو کیونکہ بندہ ایزی ہوتا ہے نا پاکستانیوں کے ساتھ سفر کرنے میں, ظاہر چیز ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. ہاں جی, وہ قدرتی ہوتے ہی پاکستانی تھے. اچھا. تو ایک بنگالی کے ساتھ بھی سفر کیا. بنگالی سے میں نے ویسے پوچھا کہ جی ایک جو کرکٹ کے میچ آپ دیکھتے ہیں, جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا. جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے ظاہر چیز ہے. ہاں جی, یعنی دیکھو انہوں نے پاکستان حجی بھی محبت ہے, ہم اکٹھے جو تھے. پھر تو بہت بدقسمتی ہے کہ وہ بنگلہ دیش یعنی عوام اجے بھی جیڑی ہے نا. اچھا وہ جو اچھا دبئی میں پھر ہم انگلینڈ میں گئے, وہاں پہ جس کو ملے کہ یار پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے. پھر ہم اسکاٹ لینڈ گئے, وہاں بھی یہی لوگوں کا جس ٹیکسی میں بیٹھے جہاں کوئی پاکستانی ملا یار پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے. پھر ہم آئرلینڈ چلے گئے تو ان کی بھی یہی پریشانی. اچھا. کہ پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے. اچھا ہم سے تو خیر وہ اس طرح پوچھتے ہیں, خاص کر صحافیوں سے بھی. ہم ادھر گاؤں میں بھی چلے جائیں گے ظاہر جی, تو وہ کہتے ہیں ہاں جی دسو جی تمہیں تو اندرلی گل دا پتا ہو. تو میں ادھر بھی گیا ہوں نا, دبئی, انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ, آئرلینڈ. آپ بتائیں جی آپ کو اندر کی بات کا پتہ ہے؟ میں کہ یار اب اندر کی بات رہ ہی نہیں گئی. اب تو اوپن ہی ہے, ساری چیز اوپن ہے, سوشل میڈیا پہ ہر چیز. بلکہ عام آدمی جو زیادہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے اس کو صحافیوں سے زیادہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج کیا کیا ہے, ہم تو آرمی اپنی چیف نے اسٹوری کہاں کا کا بھی دورہ کرتے ہیں. کیا ہے, عمران خان کے کیس کا کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی سوکی صاحب کہ وہ کیا سوچتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے بہت مخلصانہ طریقے سے سوچتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں پچھلے 16 ماہ میں جس قدر خراب ہوئے, خاص کر 2 سال کہہ لیں پچھلے 2 سال میں, بالکل. اب 8 لاکھ جو ہیں ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ پچھلے میرا خیال ہے کہ چند ماہ میں 8 لاکھ پاکستانیوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اب پاسپورٹ نے جو ہے پاسپورٹ آفس نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے کہ جی پاسپورٹ کے فوری اجرا میں جو مسائل آ رہے ہیں, چونکہ بے شمار لوگوں نے پاسپورٹ بننے کے لیے درخواستیں دے دی ہیں. جن کے پاسپورٹ بن گئے ہیں انہوں نے باہر جانے کے لیے درخواستیں دے دی ہیں. اب یہاں جیری انٹرنیشنل ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا رش میں تو گزرے ہوں تو اتنے تو مطلب ہے کوئی. ہاں جی, حالانکہ یہ جو پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں, پاکستان کی وجہ سے کئی امبیسیوں کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ یورپ کی امبیسیوں میں لائن لگی ہوئی ہے, برطانیہ کے ویزے کے لیے لائن لگی. اب جتنی وہ لائن لگی ہے سب کو تو نہیں ویزا ملتا, فیس سب دیتے ہیں. آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا, اسی طرح USA کے لیے آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں, جتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں سب کا ویزا تو نہیں لگتا.
بالکل ریفیوز، فیس آپ کی چلی گئی. انہوں نے کم کینیڈا کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں. دیکھیں نا کیا مطلب ہے کہ ہم جس طرح بھی جاتے ہیں ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں. ہم جی مطلب پیسہ ہمارا ہم ان امبیسیوں کو دے رہے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ دیکھیں امریکہ نے بھی اپنی فیس میں اضافہ کر دیا ہے، ویزا فیس میں. پتہ لگ گیا. برطانیہ نے بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف تو وہ فیسوں میں اضافہ کر رہے ہیں، دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ ہمارا روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں دن پہ دن گر رہا ہے. نہیں اب تو خیر کچھ تگڑا ہوا ہے. تکڑا ہوا ہے جی سر جی، کچھ بھی نہیں تکڑا ہوا ہے. مطلب جب 4 لانگ اوپر جاتے ہیں تو کتنا تکڑا ہو گیا. سوکی صاحب وہ کہندے نے نا مریض ہوئے تو اٹھ کے ٹرون لگ پے کہندے نے ہن بال کر لے. یہ تو اگے لمحہ ہی پی گیا سی ساڈا روپیہ 333 روپے تے ڈالر چلا گیا سی. ہن کو میرے خیال ہے کہ 290 92 تے چل رہا ہے. مطلب تھوڑا سوکھا آن لگ پے. تے سوکی صاحب جڑی گل ہوے مننی بھی چاہیے. بہرحال چاڑنے بھی دیر کوئی نہیں لگا. سوکی صاحب آپ میرا بھی ہاتھ خراب کر دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اردو چ چلنا ہے جے مرضی چلو سر، زباناں ساریاں اپنی چال کیڑی رکھنی. ہاں نہیں جو مرضی چال. وہ بات جو ہے نا آپ کی وہ درست ہے کہ پیسے وہاں پہ کوئی درختوں سے نہیں لگتے جی. بڑی محنت کرتے ہیں لوگ، یقین مانے ہمارے پاکستانی باہر بہت محنت کرتے ہیں. لیکن اس کا ان کو اجر بھی ملتا ہے. اس کا مثال کے طور پر ایک بندہ جی 10 کی بجائے 14-15 گھنٹے ٹیکسی چلاتا ہے تو وہ 7-8 لاکھ روپیہ کما بھی تو لیتا ہے مہینے میں. برطانیہ میں جو پاکستانی جو ہے وہ 2 نوکریاں کرتے ہیں تو وہ یار کو 8-10 لاکھ روپیہ پاکستان کے لیے اپنے عزیز و کرب کے لیے کما بھی تو لیتے ہیں. لیکن دن رات وہ ایک ہی ہوتی ہے. ادھر تو دیکھیں نا مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے. اب حکومت نے کہا کہ مزدور کی کم سے کم اجرت جو ہے نا 32,000 روپیہ ہونی چاہیے. کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی مقرر کر بھی دے تو کتنے دنوں کی تنخواہ نہیں ملتی. ابھی دیکھ لیں ہماری میڈیا کا کیا صورتحال ہے، کتنے دن کی تنخواہیں نہیں ہیں. تو لیکن جو باہر پاکستانی جاتے ہیں پھر ایک خواب ہوتا ہے کہ یار میں ادھر محنت کروں گا، میرے جو گھر والے ہیں وہ سکھ سے روٹی کھائیں گے. پھر وہ ایک بندہ باہر جا کے وہ برطانیہ، USA، کینیڈا، ایون یار میں نے دبئی میں دیکھا ہے پاکستانیوں کو کہ اندھا دھند محنت کر رہے ہیں اس جنون کے ساتھ کہ یار میرے جو پیچھے ہیں نا وہ ذرا سوکھے ہو جائیں، وہ ان کو ذرا سانس آ جائے، آکسیجن مل جائے. کیونکہ ادھر وہ پیسے کماتے ہیں پھر واپس بیچتے ہیں. پھر ہمارا حکومتیں جو بھی آ جائیں ان کا اپنا وہ پاکستان تو خود کماتا نہیں ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستانی باہر سے زر مبادلہ بھیجیں گے، وہی ہمارے جناب علی زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے ہیں. ان پہ ادھر ہم امید رکھی ہوتی ہے. ادھر ہم امید رکھی ہوتی ہے. اور پھر یہ جو بات آپ نے کی کہ لوگ ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں، لوگ کیا کریں بیچارے. لوگوں کو جب دیکھیں نا اب سعودی عرب میں جو پاکستانی ہیں ان کے مقابلے میں وہاں پہ بھارتی جو لوگ ہیں ان کی زیادہ عزت احترام ہے. ایون دبئی میں نے دیکھا ہے کہ دبئی میں وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے وہاں پہ دبئی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. انڈیا نے سعودی عرب میں بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. اب ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ سعودی عرب ہمارا امام ہے. حقیقت یہ ہے کہ اب مفادات کی سوکی صاحب بات ہے. سعودی عرب اپنا مفاد دیکھتا ہے. صحیح بات ہے. ہمارا تو جینا مرنا مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کے ساتھ ہے. بالکل. لیکن اگر آپ حکمرانوں کی بات کریں گے تو وہ شام کے حکمران ہیں، وہ فلسطین کے ہیں یا کسی بھی جگہ کے، کسی بھی 52 ممالک ہیں، 52 ممالک ہیں، اور کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اب بالکل یہ دیکھیں پڑوس میں ہمارے افغانستان ہے، انڈیا ادھر سے ہو کے ہم پہ وار کر جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں جی. اصل میں تو کیا سر کوئی آخر میں میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ آخر میں کیا جہاں آپ مجھے پوچھتے رہے، میسج میرا یہی ہے کہ ویسے میں آپ کو ایک بات سچی بتاؤں جی کہ جو باہر لوگ ہیں نا یقین مانے وہ کوئی شہنشاہانہ زندگی نہیں گزارتے. شہزادہ مطلب اپنے بزرگاں کے واسطے بچے واسطے مطلب ہاں جی تنگ ہو کے. یہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ اگر آپ برطانیہ میں یا دبئی میں، آئرلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں یا امریکہ میں آپ ملازم رکھیں گے تو وہاں کا جو قانون ہے اس کے مطابق اس کو پے کریں گے. بالکل. اس کی تمام فیسلٹی کا آپ کو خیال کرنا ہوگا. لیکن آپ کماتے ہی اتنا ہے کہ کچھ آپ کھا لیں کچھ گھر والوں کو بھیج دیں. یہاں پر تو شہنشاہ زندگی ہم گزارتے ہیں. اگر آپ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ مہینہ کماتے ہیں تو آپ 2 مزدور 2 اپنے ساتھ نوکر رکھ سکتے ہیں، ملازم رکھ سکتے ہیں. ہاں جی. تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. نہیں ہاں. اور ان ملکوں میں تو پوچھتے ہیں نا بھائی یہ ملازم کیسے رکھا ہے بھائی. اور وہ ملازم شکایت کرتے کہ جناب یہ تو مجھے تنخواہ نہیں دیتا تو وہ تو پھنس گیا. اور ادھر تو آپ دیکھیں
کہ ججوں کی بیویاں ملازموں کو جناب علی مار مار کے دموا کر ہاں دیتی ہیں. ہاں مطلب فردوس عاشقوان والا دیکھ لو نا جناب، مطلب وہ دیکھ ایک نہیں کوئی بے شمار بے شمار ہوں جی، کتنے گنا گے. تو جو زبردست زندگی ہے نا سوکی صاحب، یقین مانے پاکستان کی زندگی ہے. اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اللہ کرے. 75 سال ہو گئے، ویسے ہماری عمر تو 75 سال نہیں ہے، لیکن جب سے ہم نے بھی ہوش سنبھالا ہے کہ یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جناب بس اب ٹھیک ہو جائے گا، اب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر ہر آنے والا دور جو ہے اس میں کہا جاتا ہے جی فلاں دور ٹھیک تھا. ابھی جب عمران خان کا دور تھا تو جس دکان پہ جاتے تھے کہ جناب کلو چینی دینا، وہ عمران خان 5 گالاں کٹدا سی. بالکل کرتے ہیں جی. اب میں جس دکان پہ جاتا ہوں کہ بھائی جی اب وہ آپ گالیاں نہیں دیتے، کہتے ہیں جی بس یہ بھیڑ چال ہے جی، اسی طرح ہی ہے. اب جو بھی آتا ہے نا، مثلا اب یہ جو نگران چل رہے ہیں تو اب لوگ ابھی دیکھنا کچھ عرصے بعد یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ یار شہباز شریف ہی ٹھیک سی جی. ٹھیک ہے، پھر جب یہ نگران چلے جائیں گے پھر لوگ کہیں گے یار نگران ہی ٹھیک سی. لیکن حکمت انہوں دسا سر، عوام کہتے چلو کر کچھ نہیں سکنی تے عوام سمجھ آ گئی کہ ہویا کی. بس یار عوام کو جب یہ سمجھ آ گئی کہ آپ یقین مانیے ہوا کیا نہیں ہو کیا رہا ہے، وہ کیا رہا ہے، وہی نا وہ کیا رہا ہے. تو سوکی صاحب باہر کی جو دنیا ہے نا، ہم یہاں بیٹھ کے ہم بڑے بے چین ہیں. پاکستانی دھڑا دھڑ ویزوں کی ٹرائی کر رہے لیکن ادھر کام بہت کشتیاں بھر بھر کے جا رہی ہیں. کشتی پوری دیکھیں نا 750 بندہ ڈوب گیا. تو ادھر بالکل درختوں سے پیسے نہیں لگے ہوئے، بڑی محنت کر. لیکن ادھر جو ہے نا وہ دن رات اپنا کام کرتے ہیں نا. اچھا ادھر کچھ لوگ جڑے نا کچھ تو بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، جس طرح مزدور جڑا نا وہ دن رات لگا پیا تے کچھ جڑے نا اس قدر ان کے جناب صرف اے سی والے کمرے 'چ بیٹھ کے تے انہوں پتہ ہے بڑے ذلیل تو خوار ہو رہی ہے عوام. دیکھیں سوکی صاحب، اب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ بتا رہا تھا کہ یہ جو کیپ ہوتی ہے نا پین کی، یہ 5% ہوتی ہے. یہ ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے اور یہ جو یہ والا حصہ ہوتا ہے نا، یہ نیچے سارا رگڑا اسی نے کھانا ہوتا ہے. ساری مزدوری پین کا یہ نیچے والا حصہ کرتا ہے. یہ 95% ہے. بالکل صحیح. اچھا جیب میں بھی لگے گا تو اوپر والا حصہ نظر آتا ہے، وہ باہر ہی رہا. ٹھیک ہے، یہ اوپر نظر آتا ہے کہ یہ دیکھیں 5% نظر آتا ہے. اور یہ جو 95% ہے نا، وہ آپ میں اور اس معاشرے کا مزدور طبقہ ہے. یہ 5% جو ہے پاکستان میں لوگ چھائے ہوئے ہیں. 5% مہنگائی ہو نہ ہو ان کو، بلکہ مہنگائی ہوتی ان کے لیے. اب چینی مہنگی ہوئی ہے، تو عام آدمی جہانگیر ترین اینڈ کمپنی اور جس کی شوگر مل ہے ان کے وارے نیارے نہیں ہو گئے. وارے نیارے ہو گئے. گھی مہنگا ہوا ہے، جو گھی بناتے ہیں ان کے وارے نیارے نہیں ہو گئے. بالکل سر. ماچس مہنگی ہوئی ہے، جو ماچس فیکٹری ان کے وارے نیارے نہیں ہو گئے. صحیح بات ہے. جو صابن بناتے ہیں، صابن مہنگی ہو گئی ہے، ان کے وارے نیارے نہیں ہو گئے. یہ 5% جو ہے نا ان کی موجیں ہیں، اور یہ جو 95% ہے نا یہ رگڑا ہی رگڑا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ماگٹ بھائی. ناظرین آپ نے سنا ہے بھائی کی باتیں بھی، اور آپ یقین مانیے کہ دن کو جب مزدوروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں اب ترس آتا ہے کہ یار دیکھو نا، ایک طرف جو ہے نا لوگ مطلب بے دریغ لینڈ کروزراں اور سرکاری پٹرول پتہ نہیں کی مراتاں لے کے پھر رہے ہیں. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ مہنگائی کہندے کس نوں. لیکن ایک پاسے مزدور بیچارہ جڑا وہ سویرے تو گہنتی لے کے شام تک لگا رہتا ہے، لیکن وہ چینی نہیں پوری ہوتی. نیک دعاؤں دے نال سانو دیو اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے نے